اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سیافی برادران، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان کے دفتر میں آپ جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے ڈر مسلمانوں کے آقا و مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نبوس پر حملہ آور ہو چکے ہیں، پوری امت پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ کوئی جواز نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی ان کی غرض نہیں، ماں سوائے غنڈہ گردی کے، بدماشی کے، جارحیت کے، مسلمانوں کو ستانے کے، اور یہ سارا کام آزادی کے نام پر کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے ملکوں میں جو آزادی ہے اس میں دو طرفہ رضا کا ہونا ضروری ہے، کوئی کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اس کی رضا کے بغیر۔ لیکن یہاں تو 1.5 ارب مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بھی اس پر راضی نہیں، تو مسلمانوں کی رضا کے بغیر کس طرح یہاں پر آزادی کا تصور ہو سکتا ہے؟ یہ جارحیت ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ پوری دنیا پر یہ اخلاقی طور پر لازم ہے کہ اس کو روکا جائے، گستاخانہ خاکوں کو، اور خصوصی طور پر امت مسلمہ کی یہ دینی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا دین لمن لا غیرت له، جس میں غیرت نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ اور اسلام میں سب سے راجے غیرت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی غیرت ہے۔ حضور نبی کریم کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کا دفاع کیا جائے۔ چنانچہ آج رات کو ہمارے امیر محترم امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے ہنگامی بنیادوں پر تحریک لبیک یا رسول اللہ کی عاملہ شورا کا اجلاس طلب کیا۔ الحمدللہ اس میں بہت سے ارکان شریک ہوئے۔ امیر المجاہدین نے صدارت فرمائی، میں نے اس میں حاضری دی۔ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری جو مرکزی نائب امیر ہیں، مرکزی ناظم اعلیٰ علامہ وحید نور رضوی صاحب، حضرت صاحبزادہ قاضی محمد محمود قادری صاحب اوان شریف سے، علامہ فروق الحسن قادری کراچی سے، علامہ غلام غوث بغدادی صاحب بیاڑی ملتان سے، پیر سید فضل رسول شاہ صاحب کشمیر سے، حضرت مولانا اسلم نقشبندی صاحب، اور کشمیر کی دوسری زون سے مولانا عبدالغفور تابانی صاحب، اور سرگودہ فیصل آباد ساہیوال زون سے مولانا عامر اسلم سائی صاحب، اور ہزارہ زون سے انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب اور دیگر نے شرکت کی۔ اس پر سخت دکھ کا اظہار کیا گیا اور اس کی سخت مذمت کی گئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو روکنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ امت مسلمہ کی دینی ذمہ داری ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی، کہ وہ گستاخانہ خاکوں کو روکنے کے لیے اپنا کردار پیش کریں اور بالکل پیچھے نہ ہٹیں، اور اس کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں۔ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر ہالینڈ سے سفارتی تجارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، کیونکہ ہالینڈ کی حکومت نے اس گستاخ کو سیکورٹی بھی دی ہے اور قطعاً نہیں روکا، اور تجارتی تعلقات بھی منقطع کیے جائیں، سفیر ہمارا واپس بلایا جائے۔ ان کے سفیر کو غیر پسندیدہ شخصیت قرار دے کے، کیونکہ پہلے ناظم الامور کے سامنے
احتجاج ہو چکا ہے وزارت خارجہ میں بلا کے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، لہذا غیر پسندیدہ شخصیت قرار دے کے آئرلینڈ کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری حکومت پاکستان کی تمام اسلامی ممالک سے ایسے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کرے۔ اور امریکہ میں جو البانیہ کا ایک مرتد شخص ہے فوسٹین، جس نے 2015 میں گستاخانہ خاکوں میں حصہ لے کر وہ پہلی پوزیشن میں آیا، اور جس نے گستاخانہ خاکوں پر یوٹیوب پر بھی فیس بک پر بھی اس نے اپنی بک جو ہے وہ شائع کی ہے، اسے اس کا جج مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا امریکہ کے خلاف بھی مسلم ممالک آواز اٹھائیں اور دباؤ ڈالیں کہ اس گستاخ رسول کو اور اس جارح شخص کو روکا جائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے راست اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ صرف احتجاج نہیں ہے کہ ہم علامتی احتجاج کر کے واپس آ جائیں گے، ہم سڑکوں پر ہی رہیں گے۔ اور 29 اکتوبر کو بروز بدوار 29 اگست بدوار کو 2 بجے مرکز روحانیت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کے دربار عالیہ سے یہ لبیک یا رسول اللہ مارچ شروع ہوگا۔ اس کا نام لبیک یا رسول اللہ رکھا ہے کہ حضور ہم حاضر ہیں، آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے، آپ پر قربان ہونے کے لیے آپ کی امت حاضر ہے۔ لبیک یا رسول اللہ مارچ اسلام آباد انشاءاللہ پہنچے گا، پھر وہاں پر جو بھی رخ لے گا وہاں پر ہی قیادت کا فیصلہ ہوگا، لیکن واپس نہیں آئیں گے۔ شہید ہو جائیں تو بھی منظور ہے، گرفتار ہو جائیں تو بھی منظور ہے، یا تو گستاخانہ خاکوں کو روکا جائے اور یا پھر آئرلینڈ کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے اور اپنا سفیر واپس بلایا جائے، اور پوری امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے اور مسلم ممالک کو حکومت پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ رسمی جو اقدامات ہیں وہ ناکافی ہیں، امت مسلمہ اس وقت سخت مشتعل ہے، وہ کسی صورت میں رسمی اقدامات کو پسند نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ اس وقت پوری غیرت اسلامی کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے۔ ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان پر بندی لگائے حکومت، شیل پٹرول سمیت، اور چھوٹی چھوٹی مصنوعات لائف بوائے صابن سمیت جتنی بھی ان کے مصنوعات ہیں، جن کی فہرست بھی ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب بہت جلد سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر شائع کریں گے، اور پوری امت بھی بائیکاٹ کرے۔ اس موقع پر پورے عالم اسلام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، کھڑے ہو جائیں تحریک لبیک کے ساتھ۔ جس طرح ختم نبوت مارچ میں پوری امت کھڑی ہو گئی تھی، پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو گئے تھے، اور پاکستان کے بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سب کھڑے ہو گئے تھے، تمام شعبہ زندگی کے مسلمان کھڑے ہو گئے تھے، تاجر کھڑے ہو گئے تھے، دار کھڑے ہو گئے تھے، علماء مشائخ کھڑے ہو گئے تھے، ٹیچر اور طلباء کھڑے ہو گئے تھے، صنعت کار کھڑے ہو گئے تھے، مزدور کھڑے ہو گئے تھے، سیافیوں نے بھی بڑا عظیم کردار ادا کیا الحمدللہ۔ اب سیافی حضرات سے بھی یہ ہماری درخواست ہے کہ یہ آپ کا دینی فریضہ بھی بنتا ہے، مذہبی فریضہ بھی۔ آپ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہماری طرح، آپ بھی اس میں جتنا ہو سکے حصہ ڈالیں اور کردار ادا کریں، اس کو اجاگر کریں، اس کو اچھی سے اچھی کوریج دیں، اور انشاءاللہ العزیز جب تک مقاصد حاصل نہیں ہوں گے یہ احتجاج بند نہیں ہوگا۔ ہم سڑکوں پر رہیں گے، پوری قوم سڑکوں پر نکل آئیں، سب داتا صاحب آ جائیں اور پھر شامل ہو جائیں، راستے میں بھی لوگ شامل ہوتے جائیں، اور پھر جو جو ہدایات جاری ہوں قیادت کی طرف سے ان پر عمل کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی روک تھام ہوئی تو اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی، پھر پورا ملک جو ہے اس میں اشتعال پیدا ہوگا، لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے، ملک بلاک ہو جائے گا۔
تو ذمہ داری اس کی حکومت پر ہوگی. ہم پرامن ہیں، پرامن کر رہے ہیں، احتجاج ہمارا حق ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، جان ایمان کا مسئلہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ ہے. اس میں مسلمان کسی صورت میں پیچھے نہیں رہ سکتے. دوسرا یہ کہ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی تنظیمات ہیں تمام کی نظریں تحریک لبیک کی طرف لگی ہوئی ہیں، ہمارے قائد محترم کی طرف. تمام تنظیمات، تمام شعبہ زندگی کے لوگ جو ہیں ان کی توقعات جو ہیں وہ تحریک لبیک سے وابستہ ہیں اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تحریک لبیک ہی کر سکتی ہے. الحمدللہ تحریک لبیک مقابلے میں آ گئی ہے میدان اول میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تحریک لبیک اللہ کے فضل و کرم سے استقامت کا مظاہرہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوگی، نصرت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ. اب مرکزی گفتگو ہمارے امیر محترم فرماتے ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون ولئن سألتہم لیقولن انما كنا نخوض ونلعب قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ من طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. صدق اللہ العظیم. یہ میں نے اتنا تقریباً پونا رکوع آپ کے سامنے پڑھ دیا. یہ ناموس رسالت پورا قرآن ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، متقیوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. آپ حضرات کا میں شکریہ ادا نہیں کرتا، آپ ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہم نے آپ کو حضور کی عزت کے لیے بلایا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرما دیا، یہ بڑے لوگ ہیں، لیکن میں کسی کا بھی شکریہ ادا اس مسئلے میں نہیں کروں. یہ تو خدا کا شکر کریں کہ ہم نے آپ کو اس کے اندر حصے دار بنایا. قیامت والے دن وضو کا پانی دینے والا بھی چلا جائے گا تو آپ قیامت والے دن یہ تو کہیں گے ہم، اور کچھ بھی نہ ہوا تو کیمرہ تو آپ کے پاس ہے ہی صحیح، چاہے وہ اچھی کام کے لیے لائے ہیں یا ہماری جاسوسی کے لیے آپ لائے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے. تو بہرحال یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، ہماری بھی، کہ ہم حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہیں. تو جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے، جی پنجاب اسمبلی نے مذمت کی ہے، وہ فلاں نے مذمت کیا ہے، حکمرانوں کا کام. ہاں بالکل، کہ 1400 سال میں یہ ہوا ہی نہیں کہ سلطان عبدالحمید کو پتہ چلا کہ فرانس نے حضور کے بارے میں ایک فلم بنائی ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم مذمت کرتے ہیں. اس نے فرانس کے سفیر کو بلا کر جنگی لباس پہن کر تلوار ہاتھ میں پکڑ کر سامنے رکھی اور کہا کہ سنا ہے کہ تم نے حضور کے بارے میں یہ بات کی ہے. کہا جی کی ہے. اور میں اس کو بند کرو. کہا جی ہم نے تو وہ ٹکٹ جاری کر دی ہیں. اس نے کہا تم ٹکٹ جاری کرو، کل سے میں جہاد کا اعلان. اس کا یہ علاج ہے. مذمت تو پورے 70 سال ہو گیا کشمیر کی مذمت ہو رہی ہے، لاکھوں کشمیری شہید بھی ہو گیا. مذمت سے کشمیر نہیں آئے گا کبھی بھی، نہ برما کے مسائل حل ہوں گے. اس کا حل حکمرانوں کی وہی کام ہے جو حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا. برنس نے کہا کہ بلاؤ محمد کو، کہاں تمہاری مدد کریں. 581 ہجری میں اس نے بات کی. 2 سال صلاح الدین ایوبی سوئے نہیں. جب برنس سامنے آیا تو فرمایا نعم انا انوب الرسول اللہ فی الانتصار. تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہوا، کہا تم نے کہا تھا کہ محمد کو بلاؤ، مجھے حضور نے بھیجا ہے. اور تلوار اٹھا کر اس کا سر تن سے جدا کر کے باقیوں کو اس نے معاف کر دیا. خیموں میں سارے وہ مجرم بیٹھے تھے، اس کٹا ہوا سر بھیجا، کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن اس نے ہمارے آقا و مولا کے خلاف بات کی، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کیا. اور صلاح الدین ایوبی نے یہ منت مانی تھی، یا اللہ نہیں دینی لیقتلن البرنس صاحب الکرک بیدہ لانہ نقض العہد وتنکس الرسول. ان کا یا اللہ مجھے تو نے موت نہیں دینی، میں نے اپنے ہاتھ سے گستاخ رسول کو مارنا ہے. ان میں تو وہ دم خم نہیں ہے. یہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. اقبال کہتا ہے ان غلاموں سے تو ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جا کر اس خبیث کو قتل کریں گے.
ان سے ہمیں یہی ہے کہ اپنا سفیر واپس بلاؤ اور ان کا سفیر یہاں سے نکالو. یہ پہلا مرحلہ ہے. آگے اگر آپ میں دم ہے تو پھر آپ کہیں کہ غوری بھی تیار ہے, اس کے بعد عبدالی بھی تیار ہے, اس کے بعد شاہین بھی آ رہا ہے, اس کے بعد حطف بھی ہے, اس کے بعد جناب خالد ٹینک بھی میدان میں آ گیا ہے, اس کے بعد ابھی ابابیل بھی آ رہا ہے. اگر ان میں دم خم ہے تو وہ اعلان کرے تو قیامت تک ان کا نام بھی صلاح الدین ایوبی کی صف میں لکھا جائے کہ یہ بھی جنے. تو یہ بالکل مذمت ان کا کام نہیں ہے, مذمت آپ کا کام ہے. میڈیا مذمت کرے, میں مذمت کروں جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے, جن کے پاس فوجیں نہیں ہیں, طاقت نہیں ہے. ان کا کام وہی ہے جو عالم اسلام نے 1400 سال کیا ہے کہ یہ ہاتھ سے روکے ان کو, اور نہیں روکتے تو اعلان جہاد کریں. صرف آپ اعلان جہاد کریں, پاکستان پوری دنیا میں پہلی صف کے اوپر آ جائے. ہاں جی, تو ہم آپ کے ذریعے ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ڈپٹی مذمت نہیں ہے. ہاں, وزیر خارجہ کا کام مذمت نہیں ہے. وزیر خارجہ اس کو بلا کر کہے کہ آج سفیر نکل یہاں سے, ہم اپنا سفیر واپس بلا رہے ہیں. عمران کا کام, جس کو خاتم النبیین نہیں پڑھنا آیا اس کو کیا پتہ ہے کہ ولا انسال تو ہم یقولن انما كنا نخوض ونلعب, کہ جاتے ہوئے منافقوں نے کیا بات کہی تھی. 2 ہی جملے انہوں نے کہے تھے, پتہ چل جائے گا یہ لاکھ فوج کے مقابلے میں جا رہے ہیں تو ان کو اتنی مار وہاں پڑے گی. تو حضور نے بلا لیا, فرمایا بھائی یہ بات تم نے کیا کی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کہا 1200 میل کا سفر ہے, ہم تو خوش طبی کے لیے یہ جملے بول رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا قل باللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون, کیا اللہ ہی رہ گیا ہے, اس کا رسول ہی رہ گیا ہے, کیا قرآن ہی رہ گیا تمہارے مذاق کرنے کے لیے؟ تو ہم پورے کفر کو یہ آج بات کر رہے ہیں کہ استہزاء کرنا ہے تو ہمارا استہزاء کرو. استہزاء مذاق کی اڑانی ہے تو مسلمانوں کی اڑاؤ کہ یہ اپنے دین سے ہٹے ہوئے ہیں, یہ غدار ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ 2 نمبر ہے. استہزاء کرنا ہے تو ہمارا کرو, کارٹون بنانے ہیں تو ہمارے بناؤ. حضور کے بارے میں بات کی تو اس کا علاج وہی ہے جو ممتاز قادری نے کیا, تنویر قادری نے کیا, علم الدین نے کیا, اور یہ بات حضرت عمر تک چلی جائے گی. ہاں, یہ بات بالکل کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے. اس کو روکو ورنہ کوئی نہ کوئی ابابیل اس کے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور پھر وہ ایسا منظر ہوگا کہ پھر کفر 1 صدی تک سکتے میں رہے گا. ہاں جی, اس لیے ہم تاریخ لبیک یا رسول اللہ کہ انشاءاللہ بدھ والے دن 2 بجے داتا صاحب علیہ رحمہ سے مسلمان میدان میں آئیں. ہاں, بالکل اس مسئلے میں کوئی مداحنت جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے. ہر مسلمان کے دل میں حضور کی محبت موجود ہے, عشق موجود ہے. ہاں جی, اس میں کوئی ہمیں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارے مسلمانوں کو پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے کیسے پیار کرنا ہے. ہاں, ہر بندے کو پتہ ہے میں نے اپنے باپ کی عزت کیسے کرنی ہے. تو اس میں کوئی بتانے والی بات نہیں ہے کہ حضور سے پیاس کیسے کرنا ہے. اقبال کہتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے, پوچھ کر فیصلے نہیں کرتا کہ مجھے کیسے کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ عشق اپنے فیصلے خود کرے گا. ہم میدان میں آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پورے کفر کے مقابلے میں بڑی دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور کی عزت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. اور اس میں جتنی بھی قربانی ہو جائے ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم حضور کی عزت پر جان دے کر دنیا سے جا رہے ہیں. لبیک تاجدار ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. سبحان اللہ. شکریہ جناب. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اس پر کیا سوال کرنا ہے, یہ تو خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ہم تو آ گئے.